اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم يا أيها الذين أوتوا الكتاب آمنوا بما نزلنا مصدقا لما معكم من قبل أن نطمس وجوها فنردها على أدبارها أو نلعنهم كما لعنا أصحاب السبت وكان أمر الله مفعولا إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما ألم تر إلى الذين يزكون أنفسهم بل الله يزكي من يشاء ولا يظلمون فتيلا انظر كيف يفترون على الله الكذب وكفى به إثما مبينا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میری پیاری بہنوں، کیسے ہیں آپ؟ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہر روز ہمارے ایمان میں اضافہ فرمائے، ہماری نیکیوں کی توفیق میں اضافہ فرمائے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں میں سے کرے جن کو اللہ تعالیٰ نے بخش دیا ہے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں حسن خاتمہ عطا فرمائے، آمین۔ اب ہم نے آج سورۃ النساء کی آیہ نمبر 47 سے شروع کرنا ہے، ٹھیک؟ لیکن اس سے پہلے ہم دعا پڑھیں گے۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربنا زدنا علما اللہم وفقنا لما تحب وترضى اللہم انا نسألک علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طیبا اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللہم انا نعوذ بک من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوت لا يستجاب لها، آمین۔ چلیے آیہ نمبر 47 سے شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین، اے وہ لوگو، اوتوا الکتاب، جو دیے گئے ہو کتاب کو۔ اوتو کا روٹ کیا ہے؟ حمزہ تا یا، ٹھیک ہے۔ آمنو، ایمان لاؤ، یہ امر کا صیغہ ہے، آمن، ٹھیک ہے نا۔ آمنو جو ہوتا ہے نا، وہ جو لوگ ایمان لائے، وہ پاسٹ ٹینس ہوتا ہے، میم کے اوپر زبر ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا۔ یہاں پر کیا ہے؟ میم کے نیچے کسرہ لگی ہے، آمنو، ایمان لے آؤ، بما ساتھ اس کے، نزلنا جو نازل کیا ہم نے، نون زائی لام اس کا روٹ لیٹر ہے۔ نزلہ کا مطلب ہوتا ہے دھیرے دھیرے کسی چیز کو نازل کرنا، اور یہ جو زائی کے اوپر شدہ ہے نا، انزلہ جو ہوتا ہے ایک بار میں نازل کرنا، لیکن نزلہ جو ہوتا ہے نا، نزلہ ینزل تنزیل، وہ دھیرے دھیرے سے نازل کرنے کی بات ہوتی ہے۔ تو اس کو جو نازل کیا ہم نے، اور یہ نا آخر میں جو لگی ہے نا، ہم کے لیے، ٹھیک ہے۔ شروع میں جو نون لگی ہے وہ کس چیز کی ہے؟ روٹ لیٹر کی ہے۔ ہمیشہ یہ یاد رکھیں کہ جو فعل ہوتا ہے اس میں شروع میں اگر یا تا الف نون روٹ لیٹر کے علاوہ ہوں گے نا تو وہ مضارع ہوگا، روٹ لیٹر کے علاوہ۔ اب یہاں پر نون جو ہے یہ روٹ لیٹر کا ہے شروع میں، آخر میں نا جو ہے وہ ہم کا معنی دے رہا ہے، ٹھیک ہے نا۔ مصدقاً تصدیق کرنے والی ہے، یعنی وہ کتاب جو ہے وہ جو نازل کی ہے وہ مصدق ہے، صاد دال قاف سے ہے، تصدیق کرتی ہے، لما واسطے اس کے جو معکم تمہارے پاس ہے، من قبلی یعنی ایمان لے آؤ، اس سے من قبلی اس سے پہلے، ان کے نطمسا ہم بگاڑ دیں، تو میم سین
روٹ لیٹر ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے مٹا دینا، جیسے جل کے فلیٹ نہیں ہو جاتی چیزیں، تو بگاڑ دیں، وجوہن چہروں کو، فنردھا پھر ہم پھیر دیں ان کو۔ اب دیکھیں نون جو یہاں پر آئے فا پھیر کے لیے ہے، ٹھیک ہے، اس کو ہٹا دیں۔ یہ نون جو ہے یہ روٹ لیٹر کے علاوہ ہے، تو یہ یتان میں سے ہوگا، یہ مضارع کی نشانی ہے، نہ ہم ردہ پھیر دیں، را دال دال روٹ ہے، ہاں ان کو، وجوہن جو ہے نا یہ بروکن پلورل ہے۔ بروکن پلورل کا مطلب ہوتا ہے وہ پلورل جس سے آپ واحد نہیں حاصل کر سکتے پوری کی پوری۔ جیسے دیکھیں مجرمین ہوگا نا، مجرمین، تو اگر میں یا نون آخر میں سے نکالوں گی تو مجرم بچ جائے گا، مجھے پورا کا پورا واحد اس میں سے مل سکتا ہے۔ میں اگر یا نون اور واو نون آخر میں سے نکالوں، جیسے مفلحون ہے، مفلحون، واو نون ہٹاتی ہوں آخر میں سے تو مجھے مفلح مل جاتا ہے، پورا کا پورا سنگولر سامنے پڑا ہوا ہے، بس میں نے آخر میں سے یا نون اور واو نون کو ہٹانا ہے تو مجھے اس کا واحد مل جائے گا، لیکن وجوہن میں سے نہیں مل سکتا، ٹھیک ہے نا، وجہن واحد ہے نا، تو وجہن کو توڑ کے تو اس کا پلورل بنایا، واو کو بیچ میں ڈالا ہے، تو اس لیے اس کو کہتے ہیں بروکن پلورل، جمع مکسر۔ اب یہ جو بروکن پلورل ہے اگر وہ غیر عاقل کے لیے ہو تو اس کے لیے جو کچھ بھی استعمال ہوگا نا وہ واحد مؤنث کا استعمال ہوگا۔ یہاں پر ہا کی ضمیر دیکھیں لکھا ہے فنردھا، یہ اے جب کسی عورت کے لیے شی کے لیے لگایا جاتا ہے نا تو اس کے لیے ہا کی ضمیر لگتی ہے، یہاں پر ہا کی ضمیر وجوہن کے لیے لگی ہے، لہٰذا فنردھا میں آپ ترجمہ یہ نہیں کریں کہ ہم پھیر دیں گے اس اور عورت کو، بلکہ آپ کہہ رہے ہیں ہم پھیر دیں گے ان کو، وجوہن کی بات کر رہے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ اچھا آپ نے نا سنتے جانا ہے، پریشان نہیں ہونا، سنتے جانا ہے۔ فنردھا پھر ہم پھیر دیں گے ان کو، علی اوپر، ادبارہا ان کی پیٹھوں پر، دبر کی جمع ہے ادبار، ٹھیک ہے، دبر پیٹھ کو کہتے ہیں، او یا نلعنہم ہم لعنت کریں گے ان پر، نون جو شروع میں کس کے لیے، ہم کے لیے، ٹھیک ہے، لام عین نون آگے جو آ رہا ہے وہ کس کے لیے، روٹ لیٹر کا ہے، اور ہم ضمیر ہے، ٹھیک ہے، ہم لعنت کریں گے ان پر، کما جیسا کہ لعنا لعنت کی ہم نے اصحاب السبتی ہفتے والوں پر۔ وہ ہفتے والوں کا کیا قصہ ہے، جنہوں نے مچھلیاں پکڑی تھیں، جمعے کو جال ڈال دیتے تھے تو ان پر بھی لعنت ہوئی تھی نا اللہ تعالیٰ کی، تو اسی طرح اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ان کے اوپر بھی لعنت ہو جائے گی۔ وکانا اور ہے، امر اللہ، امر حکم، حمزہ میم را سامنے لکھا ہوا ہے اس کا روٹ لیٹر، اللہ اللہ کا، مفعولا طے شدہ، ہو جانے والا، فا عین لام سے ہے اس کا روٹ لیٹر، ان بے شک اللہ اللہ تعالیٰ، لا یغفر نہیں وہ بخشے گا، غین فا را روٹ لیٹر ہے اور یا اس کے لیے وہ ٹھیک ہے، واحد کے لیے، ان کے یشرکا شریک کیا جائے، بھی ساتھ اس کے۔ اب یشرکا کا روٹ لیٹر آپ کو سامنے نظر آ رہا ہے، شروع میں سے یا ہٹا دیں جو مضارع کی نشانی ہے، شین را کاف سامنے لکھا ہوا ہے، بھی ساتھ اس کے، ویغفرو اور بخش دے گا، غین فا را اس کا روٹ لیٹر ہے، یا وہ کے لیے، ٹھیک ہے نا، وہ بخش دے گا، ماں جو کچھ، دونا علاوہ ہوگا، ذالکا اس کے، لمن واسطے جس کے، لی واسطے من جس کے، یشا وہ چاہے گا، شین یا حمزہ اس کا روٹ لیٹر ہے، و اور من جو، یشرک شرک کرے گا، یا کو ہٹائیں روٹ لیٹر آپ کے سامنے ہے، شین را کاف، باللہ ساتھ اللہ کے، فقط تو تحقیق، افطرا اس نے گھڑ لیا، فا را یا اس کا روٹ لیٹر ہے، جھوٹ گھڑنا، اثمن
گناہ، اثم کس کو کہتے ہیں؟ ویسے بیسیکلی اگر اثم اور عدوان اکٹھے آ جائیں نا تو اس کا مطلب ہوتا ہے اثم ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کے حق میں کمی کرنا اور گناہ کمانا، اور عدوان ہوتا ہے لوگوں کے حق میں گناہ کرنا اور گناہ کمانا، ان کے حق میں کمی کرنا اور گناہ کمانا۔ اور اگر اثم اکیلا آ رہا ہے تو اس میں سارے کے سارے گناہ شامل ہو جاتے ہیں۔ تو یہ شرک کرنا کیسے؟ اثمن گناہ، عظیمن بہت بڑا۔ علم کیا نہیں، ترا تم نے دیکھا، را حمزہ یا اس کا روٹ لیٹر ہے، الا طرف، الذین ان لوگوں کے، یزکون جو پاک سمجھتے ہیں، زا کاف واو اس کا روٹ لیٹر ہے۔ آپ کو پتہ ہے زکوٰۃ کا بھی یہی روٹ لیٹر ہے، زا کاف واو۔ زکا کا مطلب ہوتا ہے پاک کرنا، برائیوں کو نکال کے اچھائیوں کو اس جگہ پر رکھ دینا۔ تو یہاں پر کیا اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ان لوگوں کی طرف دیکھو جو پاک سمجھتے ہیں انفسہم اپنے نفسوں کو، نون فاسین اس کا روٹ لیٹر ہے، بلکہ اب بل کیا کرتا ہے؟ پیچھے والی بات کی تردید کرتا ہے اور اگلی والی بات کو کنفرم کرتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ اب اللہ تعالیٰ صحیح بات بتائیں گے، بل اللہ، بلکہ اللہ تعالیٰ یزکی وہ پاک کرتا ہے، زائی کاف واو اس کا روٹ لیٹر ہے، من جس کو یشاء وہ چاہتا ہے، ولا اور نہ، یظلمون وہ ظلم کیے جائیں گے۔ یہ پیسو وائس ہے، ٹھیک ہے نا؟ وا لام میم اس کا روٹ لیٹر ہے، شروع میں سے یا ہٹا دیں اور آخر میں سے واو نون جمع کی نشانی ہٹا دیں، آپ کو روٹ لیٹر مل جائے گا۔ فتیلا دھاگے برابر بھی، فا تا لام اس کا روٹ لیٹر ہے، کھجور کے پیچھے، وہ جو کھجور کی گٹھلی ہوتی ہے اس کے پیچھے چپکے ہوئے ہلکے سے دھاگے، اگر آپ نے دیکھا ہو کبھی اس دھاگے کو، یا چھلکا جو ہلکا سا ہوتا ہے وہ اس گٹھلی کے اوپر، اس کو فتیلہ کہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ اتنا بھی ان پہ ظلم نہیں کرے گا، اتنا باریک بھی ظلم نہیں، اتنا ہلکا ظلم بھی نہیں کرے گا۔ انظر دیکھو، کیفا کس طرح، یفترون وہ گھڑتے ہیں، فارا یا اس کا روٹ لیٹر ہے، علی اللہ اللہ کے اوپر، الکذبہ جھوٹ کو، وکفا اور کافی ہے، بھی ساتھ اس کے، یعنی اس جھوٹ کے لیے کیا چیز کافی ہے؟ اثمن گناہ ہونا، مبینہ کھلم کھلا۔ اثم کا روٹ لیٹر کیا ہوگا؟ سامنے لکھا ہوا ہے حمزہ ثا میم اور مبینہ کا با یا نون، ٹھیک ہے نا؟ چلیں اب ہم اس کی رننگ ٹرانسلیشن بھی دیکھیں گے اور اس کی تفسیر بھی دیکھیں گے۔ پہلے رواں ترجمہ دیکھتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں، اے اہل کتاب، جو کچھ ہم نے نازل کیا ہے یعنی قرآن، اس پر ایمان لے آؤ۔ یہ کتاب اس کتاب کی تصدیق بھی کرتی ہے جو تمہارے پاس ہے، اس سے پہلے ایمان لاؤ کہ ہم تمہارے چہرے بگاڑ کر تمہاری پشتوں کی طرف پھیر دیں، یا پھر ایسے ہی پھٹکار ڈالیں جیسے اصحاب سبت پر ڈالی تھی، اور اللہ کا حکم تو نافذ ہو کے رہتا ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک کیا جائے تو یہ گناہ وہ کبھی معاف نہ کرے گا، اور اس کے علاوہ جو گناہ ہیں وہ جسے چاہے معاف کر دیتا ہے، اور جس نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک بنایا اس نے بہتان گڑھا، بہت بڑے گناہ کا کام کیا۔ کیا آپ نے ان لوگوں کی حالت پر بھی غور کیا جو اپنی پاکیزگی نفس کی شیخی بگاڑتے ہیں؟ حالانکہ پاک تو اللہ ہی کرتا ہے جسے چاہتا ہے، اور ان پر ذرہ برابر بھی ظلم نہ کیا جائے گا۔ دیکھیے یہ لوگ خود ساختہ جھوٹ کو اللہ کے ذمے لگا دیتے ہیں، اور یہی ایک گناہ ان کے سری گناہ گار ہونے پر کافی دلیل ہے۔ ان آیات میں دیکھیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا دعوت دے رہے ہیں اہل کتاب کو کہ ایمان لے آؤ۔ یہ کتاب تمہاری کتاب کی تردید نہیں کر رہی، قرآن تمہاری کتاب کی بھی تصدیق کر رہا ہے، اس بات کی تصدیق کر رہا ہے کہ اللہ نے تمہاری طرف پیغمبر بھیجا تھا، ایک کتاب بھیجی تھی، تمہارے ہاتھ میں اللہ کی کتاب موجود ہے۔ دراصل بات یہ ہے کہ قرآن جو تھا نا، اس نے کیا کیا؟ دو کام کیے۔ ایک تو ساری معلومات کو اکٹھا کر دیا، یہ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا، میں کہتی رہوں گی جب تک کہ آپ کے دل کے اندر بس نہیں جائے گی بات، کہ جیسے تورات کے بیچ میں کیا تھے؟ احکام تھے، ٹھیک ہے نا؟ ڈوز اینڈ ڈونٹس، رولز سخت ان کو یہود کے لیے۔
پھر داؤد علیہ السلام کو جو کتاب ملی تھی زبور، اس کے بیچ میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی تعریف تھی۔ انجیل جو آئی تو چونکہ ان کے اخلاق بہت بگڑ چکے تھے تو اخلاق کے بارے میں، نرمی کے بارے میں، عاجزی کے بارے میں، محبت کے بارے میں وہ تھی، تو اچھے اخلاق پر مبنی تھی۔ اب قرآن جب آیا تو اس نے رولز، اللہ تعالیٰ کی تعریف اور اچھے اخلاق اور احکام سب کو جمع کر دیا ایک جگہ کے اوپر، اور ہر اچھی بات کی اور جو صحیح بات ان کی کتابوں میں تھی اس کی تصدیق کی، اور ان کے ہر ایڈیشن کو جو انہوں نے غلط عقیدہ بنا لیا تھا اور غلط چیزیں ایڈ کر دی تھی کتابوں میں، اس کی تردید کی۔ لیکن قرآن اس چیز کی تصدیق کرتا ہے کہ تمہارے پاس جو کتاب آئی ہے وہ اللہ کی کتاب ہے، اس میں جو جو اللہ کے احکام ہوں گے ان کی تصدیق کر رہا ہے، تو تم اس کتاب پر ایمان لے آؤ۔ لیکن یہود جو تھے نا، ان کے اندر ضد، تکبر، انا اتنی بھری ہوئی تھی کہ ان کو یہ تھا کہ یہ پیغمبر ہمارے لینیج میں سے، ہماری نسل میں سے نہیں آیا تو پھر ہم اس کو نہیں مانیں گے۔ وہ ایکسپیکٹ یہ کر رہے تھے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کی خواہشات پر چلیں گے، اور ان کی خواہش یہ تھی کہ سارے پیغمبر چونکہ پیچھے انہی کی نسل سے آ رہے تھے تو آخری پیغمبر کو بھی انہی کی نسل سے آنا چاہیے تھا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں کہ یختص برحمتہ من یشاء، اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے اپنی رحمت کے لیے خاص کر دیتا ہے۔ پیغمبری کس کو کس جگہ پر دینی ہے، کس انسان کو دینی ہے، وہ اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی چوائس ہے، وہ ان کی خواہشات کے مطابق تو نہیں ہو سکتا۔ اب انہوں نے اپنی ذمہ داریوں کو پورا نہیں کیا، دین کو نہیں پھیلایا، دین کی صحیح نمائندگی نہیں کی، یعنی ٹائٹل تو لے لیا لیکن اس کے مطابق کام نہیں کیا، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے عظمت، شان اور سرداری حضرت اسماعیل علیہ السلام کی نسل کو دی، اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری پیغمبر کے طور پر چنا۔ اب ان کو یہ دعوت دی جا رہی ہے کہ تم ایمان لے آؤ اور اپنے تکبر میں نہ رہو، کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارے بھی چہرے اسی طرح بگاڑ دیے جائیں جس طرح کہ اصحاب سبت کے چہرے بگاڑ دیے گئے تھے، بندر اور سور بنائے گئے تھے یہ لوگ پہلے سزا کے طور کے اوپر۔ اور اس کا ایک دوسرا مطلب کیا ہے کہ تمہیں پھیر دیا جائے تمہارے چہروں کو، کہ یعنی محاورے کے طور پہ بھی استعمال ہوتا ہے کہ جو ترقی اور جو شان تمہیں ملی ہے اس کو الٹا کر تم پر ذلت اور مسکنت مسلط کر دی جائے، اور جس طرح تمہیں آزادی ملی تھی اسی طرح تم دوبارہ غلامی کی اور اسیری کی زندگی میں چلے جاؤ۔ اور پھر ایسا ہوا کہ انہوں نے مدینہ کے بیچ میں اتنی گڑبڑ کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہی جلا وطن کیے گئے، اور عزت اور شان جو ان کے پاس تھی، یعنی ان علاقوں میں رہ رہے تھے اور ساری دولتیں سمیٹ رہے تھے، ویپنز بیچتے تھے، سونے کا کاروبار کرتے تھے، لوگوں کے اوپر انہوں نے روب ڈالا ہوا تھا، اور ان کی ایک کہہ سکتے ہیں کہ مونوپلی چلتی تھی اس سوسائٹی کے بیچ میں۔ ان کو شہر بدر کر دیا گیا، یہ وہاں سے نکل گئے تھے، اور ذلت اور رسوائی ان کے اوپر مار دی گئی تھی۔ دو طرح کے معنی اس میں سے نکلتے ہیں کہ لٹرلی فزیکلی اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جس طرح سور اور بندر بنا دیا تھا اسی طرح تمہارے اوپر بھی اللہ تعالیٰ کا کوئی عذاب ایسا آئے تمہاری سرکشی کی وجہ سے۔ اور دوسرا مطلب یہ ہے کہ ذلت اور مسکنت اور غلامی اور رسوائی جو اور خستہ حالی جو تمہارے اوپر پہلے تھی وہ دوبارہ تمہارے پر واپس آ جائے تمہیں عزت ملنے کے بعد۔ پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان کے ایک اور جرم کی طرف اشارہ کریں، اور وہ ہے شرک۔ یہ دونوں شرک کرتے تھے، یہود حضرت عزیر کو اللہ کا بیٹا مانتے تھے، اور عیسائی جو ہیں وہ حضرت عیسیٰ کو، نعوذ باللہ۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کی طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ یہ ایک ایسا جرم ہے جو اللہ تعالیٰ نہیں معاف کرے گا۔ اگر کوئی بھی انسان اس جرم کا شکار ہوتا ہے اور وہ مر جاتا ہے اسی حالت میں تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کو نہیں بخشے گا۔ لیکن اگر کوئی توبہ کر لیتا ہے، لیٹس سے کہ اس نے ساری زندگی شرک کیا لیکن موت کے وقت بھی اگر وہ توبہ کر لیتا ہے، وہ کلمہ پڑھ لیتا ہے، استغفار کر لیتا ہے، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کو بخش دیں گے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی شان ہے بہت بڑی، اسی لیے کہتے ہیں نا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ جیسا کوئی نہیں ہو سکتا، لیس کمثلہ شیء، کوئی
بندہ آپ کو نہیں ملے گا کہ جس کے ساتھ کسی نے زندگی میں زیادتیاں ہی کی ہوں اور موت کے وقت اس سے معافی مانگے اور وہ اس کو معاف کر دے اور کہے کوئی بات نہیں، میں نے تمہیں معاف کر دیا، تمہاری ساری برائیوں کو اچھائیوں میں بدل دیا۔ نہیں، کوئی بھی بندہ کر ہی نہیں سکتا۔ یہ تو صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی شان ہے کہ وہ اتنے بڑے گناہ کو اتنی چھوٹی مدت میں یا ایک دفعہ توبہ استغفار کرنے پر معاف کر دیتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو کوئی شرک کرے گا اس نے تو بہت ہی بڑا جھوٹ گڑا ہے، یعنی اتنا بڑا جھوٹ، چھوٹے چھوٹے جھوٹ سے انسان ایسا ڈر جاتا ہے اور جان نکل جاتی ہے کہ پتہ نہیں یہ پکڑ ہو گئی تو کیا ہوگا۔ یہ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات کے اوپر جھوٹ گڑنا ہے۔ لوگ آپس میں ایک دوسرے پر جھوٹ گڑتے ہیں تو کتنی لڑائیاں ہو جاتی ہیں، کتنے مقدمے ہو جاتے ہیں، کتنی دشمنیاں ہو جاتی ہیں۔ یہاں پر کوئی اللہ کے اوپر جھوٹ گڑ رہا ہے، اس ذات کے لیے جس کے سوا کوئی معبود نہیں، واحد احد صمد، جس کی کوئی نہ اولاد ہے نہ وہ خود کسی کی اولاد ہے۔ یعنی جسٹ امیجن اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی کیا کیا ہم کو انٹروڈکشن ملتی ہے قرآن سے۔ سورہ اخلاص دیکھ لیں، آیت الکرسی دیکھ لیں، سورہ حشر کی آخری آیات دیکھ لیں، کس قدر خوبصورت اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ اللہ کے ساتھ کوئی بھی کمزوری نہیں جڑی ہوئی۔ اللہ تعالیٰ بہت بلند ہے اس چیز سے کہ اس کے اندر کوئی کمی ہو یا کوئی کمزوری ہو۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہر طرح کی طاقت اور قوت رکھتے ہیں، تو کوئی کیسے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کمزوری کو جوڑ کر اور یہ جھوٹ باندھتا ہے اللہ تعالیٰ کے اوپر کہ اللہ تعالیٰ کا کوئی ساتھی ہے، کوئی اللہ کا جوڑ ہے، کوئی اللہ تعالیٰ کے برابر ہے۔ استغفر اللہ العظیم۔ پھر یہ کام کرنے کے بعد اہل کتاب یعنی شرک کرنے کے بعد بھی اپنے نفسوں کو بڑا ہی پاک سمجھتے تھے، اپنے آپ کو بڑا ہی بلند سمجھتے تھے، اور کیا کہتے تھے؟ نحن ابناء اللہ واحباؤہ، ہم تو اللہ کے بیٹے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے بڑے چہیتے ہیں۔ اب اس زوم میں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کے پاس پیغمبر بھیجے، ان کو ساری جہانوں کے اوپر فضیلت دی، لیکن کام انہوں نے کچھ نہیں کیا، اور کام نہ کر کے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی آن ٹاپ آف دیٹ کر کے، اور یہ پھر بھی اپنے نفسوں کو پاک قرار دیتے تھے۔ تو یہ جو شرک کی بات ہے نا، اس کے بارے میں تو بہت ساری احادیث موجود ہیں کہ سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے کہ میں نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے بڑا گناہ کون سا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ کہ تم اللہ کا شریک بناؤ حالانکہ اسی نے تم کو پیدا کیا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ تمہارا پیدا کرنے والا ہے، اور پھر تم جا کے اسی کے ساتھ یعنی اس کے حق میں یہ زیادتی کرو کہ اس کے ساتھ جھوٹ کرو۔ یہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں اپنے حصے داروں کی نسبت اپنا حصہ لینے سے بے نیاز ہوں، یعنی جو تم میرے شریک بنا رہے ہو وہ اپنے حصے لے رہے ہیں پر مجھے کچھ نہیں چاہیے۔ جس شخص نے ایسا عمل کیا جس میں میرے ساتھ غیر کو شریک بنایا تو میں اس صاحب عمل اور اس عمل دونوں کو چھوڑ دیتا ہوں، نہ تو وہ کام کرنے والا میرا رہتا ہے اور نہ وہ کام میرا ہے، ان دونوں چیزوں کو چھوڑ دیتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ اتنا باریک بین ہے کہ جس کسی عمل کے بیچ میں ذرہ برابر بھی کوئی شرک کا شائبہ ہو، جیسے ریاکاری جو ہوتی ہے وہ چھوٹا شرک ہوتا ہے نا، شرک اصغر کیا ہے؟ ریاکاری ہے، کہ جس میں آپ کہہ رہے ہیں کہ اللہ کو تو میں دکھا رہی ہوں، اللہ کے لیے تو کر رہی ہوں، لیکن یہ لوگ بھی دیکھ لیں، لوگوں کو بھی پتہ چل جائے کہ میں نے کوئی نیکی کی ہے، تو بس وہ عمل ادھر ہی دھرے کا دھرا رہ جاتا ہے، اللہ تک نہیں پہنچتا، اللہ تعالیٰ اس کو نہیں لیتے۔ اللہ تعالیٰ صرف پاک اور خاص چیزوں کو پسند کرتے ہیں جو اللہ ہی کے لیے کی گئی ہوں۔ ٹھیک، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جو شخص مجھ سے زمین بھر گناہوں کے ساتھ ملے جبکہ اس نے میرے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ بنایا ہو، یہ شرط ہے، تو میں اتنی ہی بخشش کے ساتھ اسے ملوں گا۔ یعنی گناہ جو ہیں کوئی بھی گناہ بخشا جا سکتا ہے، لیکن اگر مرتا انسان اس حال میں کہ وہ شرک کر رہا تھا، اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک بنا رہا تھا، تو اس کے لیے کوئی معافی نہیں ہوتی۔ ٹھیک ہے نا؟ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ سب سے کم عذاب والے دوزخی سے فرمائے گا اگر زمین بھر کی کل اشیاء تیری ملک میں ہو تو کیا تو اس عذاب سے نجات کے بدلے میں دے دے گا؟ یعنی دے دو گے کہ عذاب سے نجات مل جائے؟ وہ عذاب سب سے ہلکا ہوگا، وہ کہے گا ہاں
اللہ تعالیٰ فرمائے گا میں نے تو تجھ سے اس سے بہت آسان بات کا سوال کیا تھا اور تو اس وقت صلب آدم میں تھا کہ میرے ساتھ شرک نہ کرتا، مگر تو شرک کیے بغیر نہ رہا۔ یعنی میں نے تو تمہارے ساتھ بہت ہی احسان کیے، لیکن تم نے پلٹ کے کیا کیا۔ اب یہود نے اور نصارہ نے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے ساتھ یہ جو ہے نا یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے ساتھ شریک ٹھہرائے، اور اس کے باوجود اپنے آپ کو ٹائٹل والا بندہ سمجھا کہ ہمارے پاس تو اللہ تعالیٰ کی محبت کا جو ہے نا سرٹیفکیٹ موجود ہے۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ نہیں، اپنے نفسوں کو بہت پاک قرار نہ دو۔ ایون کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ناموں کو بھی، ایسے ناموں کو بھی بدل دیا جس میں اپنی پاکی کا بیان ہوتا تھا۔ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی تھی اور ان کا نام برہ تھا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، نیکی کا پرچار نہیں کرنا چاہیے، اپنے نام کے ذریعے سے آپ زینب اپنا نام رکھو۔ تو نام بدل دیتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ دیکھیں کہ بہت سارے نام ایسے ہوتے ہیں جو یہ شو کرتے ہیں کہ وہ بہت شان والا بندہ ہے، حالانکہ اس کے عمل اس کے نام کے بالکل اپوزٹ جا رہے ہوتے ہیں۔ اور ویسے بھی اپنے آپ کو کبھی بھی بڑا نہیں سمجھنا چاہیے، آپ کی صفائیاں نہیں پیش کرنی چاہیے۔ یہود یہ کام کیا کرتے تھے۔ اب آپ دیکھیں کہ مسلمانوں میں بھی یہ چیز آ گئی ہے نا کہ ہم سید ہیں اور آل رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، ہماری تو پشتی پاک ہے، اور یہ بات کہ اس پیر اور بزرگ کے دروازے کے نیچے سے گزر گئے تو جنت کا دروازہ آسان ہو جائے گا، یعنی یہ ساری باتیں نہیں کوئی کر سکتا۔ ہر بندہ اپنے عمل کے لیے خود ذمہ دار ہے۔ اگر اس طرح ہونا ہوتا کہ ہر بندہ جو مرضی دنیا میں کرے اور یہ کہے کہ میں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نسل میں سے ہوں، تو پھر تو سارا کانسیپٹ آف دین ہی ختم ہو گیا، بالکل ویسا ہی ہو گیا جیسے یہود اور نصارہ کا دین تھا، کہ وہ انہوں نے پکڑ لیا تھا کہ بس ہمارا پیغمبر سولی پہ چڑھ گیا نعوذ باللہ، اور اس کے خون کے ساتھ ہی ہمارے سارے گناہ چلے گئے، اب ہم جو مرضی ہے کریں، قیامت کے دن ہمارا پیغمبر ہم کو جنت میں ڈلوا دے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو آوازیں دے دے کے کیا کہا تھا، اے میری پھوپھی، اے میری بیٹی، اپنے لیے کچھ کر لو، قیامت کے دن میں کسی کے کچھ کام نہ آؤں گا۔ یعنی ان اے وے کہ ہر بندے کا عمل اس کو بچائے گا، ہر بندے کا عمل انڈیویجولی اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش ہوگا، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کام آئے گی۔ لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ کسی بندے نے کچھ بھی نہ کیا ہو اور وہ شفاعت کے بلبوتے کے اوپر یہ کہے کہ میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم مجھے بچا لیں گے۔ اس دن ہر بندے کے ساتھ انڈیویجول معاملہ کیا جائے گا۔ آپ دیکھیں نوح علیہ السلام کا بیٹا پیغمبر کا بیٹا تھا نا، کہتا کہ میں پیغمبر کا بیٹا ہوں اور میں تو بچ جاؤں گا، میرے ابو مجھے بچا لیں گے۔ لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے دنیا میں دکھایا کہ وہ سیلاب میں غرق ہوا اور کفار کے ساتھ اس کی موت ہوئی، حضرت نوح علیہ السلام اس کو بچا نہیں سکے۔ تو ہر بندے کا عمل اس کے ساتھ ہوتا ہے، اپنی بہت زیادہ صفائیاں نہیں پیش کرنی چاہیے اپنے آپ کو پاک قرار دینے کے لیے۔ اب دیکھیں بہت سارے ایسے مسلمان علماء ہوتے ہیں کہ اگر ان سے کوئی غلطی ہو جاتی ہے تو پھر وہ ساری زندگی اس غلطی کو ڈیفینڈ کرنے میں لگا دیتے ہیں۔ وہ کتنی آسان بات ہے کہ کہہ دیں انسان ہونے کے ناطے میرے سے غلطی ہو گئی ہے، میں اس کو ایڈمٹ کرتا ہوں، میں اس کو ایکسیپٹ کرتا ہوں، یہ غلط بات ہے، یہ صحیح بات نہیں ہے۔ اس کے بجائے وہ اسی غلطی کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے اور اس کو چھپانے کے لیے طرح طرح کی دلائل لے کر آ جاتے ہیں اور لوگوں کے سامنے اپنی عزت کو بنائے رکھنا چاہتے ہیں، اور اللہ کے سامنے عزت کا کیا حال ہو رہا ہے اس کی کوئی فکر اور پریشانی کوئی نہیں۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ پاک کب کرتا ہے؟ جب انسان ہمبل ہوتا ہے، جب انسان جھک جاتا ہے، اپنے آپ کو نیچا کر لیتا ہے اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی ذات سے استغفار کرتا ہے، توبہ کرتا ہے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے دعائیں مانگتا ہے۔ تو اگر کبھی غلطی ہو جائے نا تو سب سے آسان طریقہ اور دل ہلکا ہو، سکون اگر چاہیے تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ اپنی غلطی کو مان لینا اور اپنے آپ کو انسان ہی سمجھنا۔ ہم کوئی پیغمبر تو نہیں ہے کہ ہمارے سے کوئی غلطی نہ ہو۔ تو ہمیشہ ہمبلنس کا طریقہ اور اپنے آپ سے غلطی ایکسپیکٹ کرنا، اور پھر اگر غلطی ہو جائے تو پھر اس کو ایڈمٹ کرنا اور اپنے آپ کو ایک انسان ہی سمجھنا، لوگوں کے سامنے اپنے آپ کو کوئی فرشتہ یا پیغمبر بنا کر پیش کرنے کی کوشش نہ کرنا،
اور استغفار اور عاجزی کا طریقہ اختیار کرنا انسان کو سوٹ کرتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا بتاتے ہیں کہ یہ اگر اپنے آپ کو بہت پاک قرار دے رہے ہیں، اللہ جس کو چاہتا ہے وہ پاک کرتا ہے، اور وہ توبہ اور استغفار کے ساتھ ہوتا ہے، ہمبلنس کے ساتھ ہوتا ہے، اکڑ کے ساتھ اور تکبر کے ساتھ اور ضد اور انا کے ساتھ نہیں ہو سکتا۔ اور یہ یہود کا طریقہ تھا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایک تو یہ کہ ان کو ایک وارننگ دے رہے ہیں کہ ایمان لے آئیں اور اللہ پہ جھوٹ نہ گڑھیں، ورنہ ان کے ساتھ دنیا میں ذلت اور رسوائی کا معاملہ ہوگا۔ آپ دیکھیں کہ یہود کو کوئی پسند نہیں کرتا، کوئی بھی پسند نہیں کرتا ان کی ان عادتوں کی وجہ سے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی لعنت ہے نا، اللہ تعالیٰ کی لعنت ہے۔ اللہ کی رحمت سے دور ہوتے ہیں تو پھر دنیا میں بھی عزت نہیں ملتی۔ ہو سکتا ہے دنیا کی کوڑی کی یہ دولتیں اور یہ سب چیزیں مل جائیں ان کو، ان کے پاس ہے دولت لیکن اس کے پاس عزت نہیں ہے۔ اگر دولت نہ بھی ہو نا، عزت ہو نا، تو انسان کو سکون رہتا ہے، لیکن اگر اتنی دولت ہونے کے باوجود عزت ایک کوڑی کی بھی نہیں تو پھر کیا سکون اور اطمینان ہو سکتا ہے، اور کیسے انسان اصل خوشی پا سکتا ہے؟ تو ان کے اوپر ذلت اور مسکنت اور جو ہے نا اللہ تعالیٰ کی لعنت مار دی گئی ہے ان کے اپنے کرتوتوں کی وجہ سے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے فلسطینی بہن بھائیوں کو ان کے ظلم اور جبر سے آزاد کرے، اور اللہ تعالیٰ نے جو عزت ان کو دی ہے، اب دیکھیں ان کے پاس وہ مسکین ہے اور ظلم ان پر ہو رہا ہے، لیکن عزت اور ان کی کتنی پوری دنیا میں چلی گئی ہے کہ ہر بندہ ان کی عزت کر رہا ہے۔ اور یہ جو دولتیں کما کما کے ساری دنیا کے اوپر ان کا وہ ہے غلبہ ہے بزنس کے طور پر، لیکن عزت ان کے پاس ایک کوڑی کی نہیں ہے۔ تو الحمدللہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ضرور بالضرور اس جبر اور ظلم کو ختم کرے گا اور ان کو نیست و نابود کرے گا، لیکن اللہ تعالیٰ کے ہر فیصلے میں ایک حکمت ہوتی ہے اور ہم اس پر یقین رکھتے ہیں۔ ہم امت مسلمہ کے لیے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لیے دعائیں کرتے رہیں اور کوششیں کرتے رہیں، اور اپنے آپ کو حق دین کے اوپر رکھیں، سچے دین کے اوپر جما کر رکھیں اور استغفار کا طریقہ پکڑے رکھیں، تو انشاءاللہ باذن اللہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ عزت ہی دیتا ہے۔ ٹھیک ہے میری پیاری بہنوں، چلیں انشاءاللہ اگلی دفعہ پھر ملاقات ہوئے گی۔ تب تک السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔